میجورٹی جو ہے 90% تقریباً وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہم آواز ہو چکی ہوئی ہے. بدترین ریاستی جبر جو ہے برداشت کیا گیا ہے. اس طرح سے کبھی بھی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں ہوا. آپ کی آدھی آبادی خط غربت سے نیچے ہے. کھربوں روپے کا جو ہے وہ پاکستان کے محنت کشوں کی کمائی سے چلنے والے ڈلیور کیا کرتے ہیں. ہم سب کے اندر پرابلم ہے. پاکستان یہ بیڑا غرق ہونے کی طرف جا رہا ہے. کون ذمہ دار ہے؟ السلام علیکم. آپ کو آج میں بہت بہت ویلکم کرتی ہوں ہمارے یوٹیوب چینل دل کی باتوں پر. سر میں سٹارٹ کر رہی ہوں اپنے پہلے سوال سے کہ آخر آپ کی جدوجہد رنگ لانے والی ہے؟ جی انشاءاللہ. میں پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ جیسے جو لوگ ہیں میڈیا کے اندر رہتے ہوئے ماشاءاللہ وہ جس طرح سے حق اور سچائی اور انسانیت کے لیے جو آواز بلند کرتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ہے وہ لاتے ہیں لوگوں کے آگے جو کہ پاکستان میں ایک تبدیلی یا پازیٹیوٹی کے خواہاں ہیں اور غلط چیز کو آپ اجاگر کرتے ہیں، تو یہ بڑا ضروری ہے. اور یہی کام جو ہے مختلف جگہ پر جو بندہ ہے اپنے حصے کی اسے شمع جلانی چاہیے. اور سیم از دا کیس ود پی ٹی آئی، اور اس میں ہم نے جو ہے ایک عرصے سے 2 دہائیوں سے زائد ہم نے اس ظلم کے نظام کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے ہم نے کوشش کی ہے. اور 18 سال کی جو میری پی ٹی آئی کی رفاقت ہے جی، اس میں بہت مایوس کن بھی حالات آتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کا فضل رہا ہے کہ ایک کارواں جو ہے چلتا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف اب ایک تناور درخت جو ہے، پھلدار درخت انشاءاللہ وہ بنی ہوئی ہے. اور جو ہے اس وقت میں نے تھرو آؤٹ اپنا کیریئر میں نہیں دیکھا پولیٹیکل کے 90% تقریباً جو پاکستان کی آبادی ہے، وہ چاہے کوئی ادارہ ہو، چاہے کوئی کسی قسم کا انسان ہو، میجورٹی جو ہے 90% تقریباً وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہم آواز ہو چکی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی سکسیس ہے پی ٹی آئی کی، عمران خان صاحب کی، کہ اگینسٹ آل آڈز جو ہے وہ کھڑے ہوئے. نامصائب حالات تھے، وسائل ایک طرف ہر طرح سے زیادہ تھے اور دوسری طرف کچھ نہیں تھا. تو ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، مگر ہم نے کوشش کی فضائے بدر کو فالو کرنے کی. تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اللہ کی نظر ہے. چلیں ہوپ فار دا بیسٹ. لیکن میرا وہی سوال جو ہمیشہ میں آپ سے کرتی ہوں، کیا اس بار عمران خان کے ساتھ ان کی حقیقی جماعت کے لوگ موجود ہیں، یا پھر وہی لوگ جنہوں نے پہلے بھی وہی کچھ کیا جو کسی سے چھپا نہیں؟ دیکھیں، یہ جو پاکستان کی تاریخ میں سخت ترین وقت گزرا ہے ہم پہ پی ٹی آئی کا، بدترین ریاستی جبر جو ہے برداشت کیا گیا ہے. اس دورانیے میں تقریباً میں چونکہ ایک لائر بھی ہوں اور میں ڈاکٹر بھی ہوں، تو میں جو سمجھتا ہوں اور دیکھا ہے، میں نے 3003 جو ہے ہمارے ورکرز اس وقت پوری طرح جیل میں جا کے، یہ ٹوٹل فگر ہے ہمارا. اور میں خود بھی اس میں گیا ہوں جیل بھرو تحریک میں. عمران خان صاحب نے 5 لوگوں میں جو نامینیٹ کیا تھا، مطلب، اور لاٹھی چارج یا آنسو گیس شیلنگ اور گرفتاریاں اور تشدد، مطلب اس طرح سے کبھی بھی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں ہوا بدترین حالات میں، جو کہ پی ٹی آئی نے یہ فیز جو دیکھی ہے. مگر یہ بھی میں سمجھتا ہوں اس سے پی ٹی آئی کمزور نہیں ہوئی، اور پہلے سے زیادہ اسٹرانگ ہو کے سامنے آئی ہے، ریفائن ہوئی ہے. اور اس میں جو ہے جو جنمن کھرے اور کھوٹے کی پہچان بھی ہمیں ہوئی ہے. عمران خان صاحب، میں کل بھی ان کے ساتھ تھا ہائی کورٹ میں، تو جو ان کے ایٹیٹیوڈ میں سمجھتا ہوں ماشاءاللہ پہلے سے بھی زیادہ نکھار آیا ہے اور تحمل آیا ہے، اللہ پہ یقین آیا ہے ساری پی ٹی آئی کے بشمول عمران خان صاحب کے. تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ آئی ایم ہوپ فل کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر کرے گا عمران خان صاحب کی صورت میں، اور ان کے ساتھ ایک بہتر لیڈرشپ کا کیڈر جو ہے وہ انشاءاللہ جو اسمبلیوں میں آئے گا تو انشاءاللہ صورتحال بہتر ہو جائے گی. جی یہاں پہ ایک اور میں ہارڈ کوشچن آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ اسٹیبلشمنٹ، آپ نے سنا ہوگی آپ کی اپوزیشن جماعت مسلم لیگ نون کے لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی غلطی کی وجہ سے عمران خان اس مقام تک پہنچے. اب یہ جو لڑائی ہے وہ جنرل فیض حمید کی ہو یا جو جنرل صاحب جا چکے ہیں باجوہ صاحب، اس لڑائی سے نکلنے کے بعد کیا عمران خان اپنے اوپر لگے ہوئے اس داغ کو مٹا سکیں گے؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ ہم جو دیکھتے رہے، اور عمران خان صاحب بھی جس طرح سے وفاق کر سکتے تھے پورے طریقے ساتھ
ان کے ساتھ کی باجوہ صاحب کے ساتھ، مگر ان کو پاکستان کے 6 سال ایک بندہ عنان کل رہا ہو، ہر چیز کی اس کے پاس سیاہ سفید کا اختیار ہو، اور صرف 6 سال میں کل ملا کے حساب کیا جائے تو موٹا موٹا تو صرف ایک ایکسٹینشن نکلے، جبکہ پاکستان اتنی تکلیف میں ہو کہ آپ کی آدھی آبادی خطے غربت سے نیچے ہے۔ مطلب یہ کہ 2 وقت کی روٹی صرف جو ہے بنیادی جو چیز ہے وہ ہی پوری کرنا ان کے لیے ایک چیلنج ہو، اور ان لوگوں کے اندر میں نے 18 سال پریکٹیکلی پھر کے دیکھا ہے، سندھ میں، آپ کے پنجاب میں اور KPK میں جتنی غربت ہے، اور باقی جو غربت نہیں ہے ان میں جتنی سفید پوشی ہے، اصل تو پرابلم جو ہے وہ 2-4% طبقہ ہے جن کے پاس زیادہ تر وسائل سمٹے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس کتنا انہوں نے لوٹ مار کا پیسہ اکٹھا کیا ہے۔ جیل میں میرے یہ بلیف جو ہے زیادہ سٹرونگ ہوا، مجھے ایک کتاب پڑھنے کا موقع ملا اسلام کے معاشی نظام اسلام کا، اس میں بھی لکھا ہوا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہمیں پتہ ہے ساروں کو، کہ ساری زندگی اپنا جائز حلال اور جو فالتو مال تھا اس کو بھی غریبوں میں بانٹنے کی اتنی تاکید فرماتے تھے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگتا تھا کہ ان کا اس جائز فالتو مال پہ حق ہی نہیں ہے۔ یہ جائز فالتو مال کی بات ہو رہی ہے، اربوں خربوں پہ جو قوم کا لوٹا یہ اس کی بات نہیں ہو رہی۔ آپ دیکھ لیجئے ہم بالکل الٹ جا رہے ہیں۔ یہاں پر تو ہمارے بڑے بڑے عہدوں پہ ماشاءاللہ حافظ صاحب بھی ہیں براجمان، فلانا صاحب بھی ہیں، فلانا صاحب بھی ہیں، مگر ذرا قرآن تو کھول کے دیکھیں ہم بالکل سچویشن ادروائز نہیں ہے۔ نام ہمارے اسلامی ہیں، کام ہمارے کافروں سے بھی بدتر ہیں۔ کافر جو ہے ہمارے دین پہ، ہمارے قرآن پہ ریسرچ کر کے وہ ویلفیئر اسٹیٹ بنا رہے ہیں، اور ہم جو ہے اینٹی ویلفیئر اسٹیٹ بنائی ہوئی ہے۔ ٹرو۔ اب میں یہاں پہ آپ سے یہ سوال کروں گی کہ جوڈیشری سسٹم کے اوپر آپ کا اعتماد بحال ہو چکا ہوا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے ادروائز ذرا میں آپ کو بتاؤں کہ رات کو 12 بجے جب کھلتی ہے عدالت اور سب کچھ سیک کیا جاتا ہے، تو جن کو کیا جاتا ہے وہ PTI پوری کی پوری اس وقت بھی عدالتوں کا احترام کرتی ہے، اور جب وہی کام اب جو کیا جا رہا ہے اور وہ حق اور انصاف کے مطابق ہے، پوری قوم کھڑی ہے بشمول PTI لیڈرشپ ہے، تو اب جو ہے پیٹ میں PDM کے مروڑ اٹھ رہے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے ان کے فائدے کی بات اگر ہو تو یہ جو ہے وہ اس کے لیے سب ٹھیک ہے، اور جدھر ہی ان کے مفادات کے کو ٹھیس پہنچے، ان کے لوٹا ہوا پیسہ آن اسٹیک آنا لگے، تو یہ جو ہے یہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ جو کور کمانڈرز کی میٹنگ کا سلسلہ ڈیلے ٹو ڈیلے، آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ آپ کا کیا ویژن ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں میں وہ قوم کے بڑے ہیں، اور جتنا بڑا عہدہ ہے میں سمجھتا ہوں اللہ کے ہاں اتنا بڑا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جواب دہ ہونا ہے۔ جتنی زیادہ تکلیف میں قوم، میں سب بڑوں کو کہتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کا درد محسوس کرنا چاہیے، خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ ایک طرف جو ہے افسر شاہی کی اربوں خربوں روپے کی جو ہے عیاشیاں ہیں جو کہ ختم نہیں ہوتی۔ ہمارا ہم نے اندازہ لگایا کہ ایک صرف AC جو ہے کم سے کم سرکاری خرچہ، اس سے اوپر کا وہ نہیں میں بات کر رہا، سرکاری خرچہ تقریباً 30 لاکھ روپے میں پڑتا ہے ایک AC، اس کے اوپر DC ہوتے ہیں، کمشنرز ہوتے ہیں، سیکٹریز، ڈائریکٹ DGs، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ کھربوں روپے کا جو ہے وہ پاکستان کے محنت کشوں کی کمائی سے چلنے والے ڈلیور کیا کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جتنے بڑا عہدہ ہے اس کی اتنی لگژریز، اور اربوں خربوں روپے کی ایک بندے کی جو ہے خرچہ پڑتا ہے، اور وہ کاروبار جو اپنے کرتے ہیں وہ علیحدہ سے ہے، جبکہ آپ کی قوم جو ہے دن بدن نوز ڈائیو کی طرف جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب پہ مہنگائی کا ٹیگ لگا کے ان کو نکالا گیا حکومت سے۔ 60 روپے کلو آٹا تھا چکی کا، آج 160 کا آٹا بھی جو ہے وہ نہیں مل رہا۔ تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اتنا زیادہ جو ہے کیوس ہے اور بڑھتا جا رہا ہے، اور سفید پوش لوگ جو ہیں، کل ایک خاتون ملی، ان کے مسائل سن کے تو میں مزید ڈپریس ہو گیا۔ آگے پیچھے تو لوگوں کے حالات ہوتے ہیں، مطلب اتنے مسائل تھے ان کے، اور وہ زیادہ اسٹیٹ انڈیوسڈ مسائل تھے۔ میں جیل میں رہا ہوں تو وہاں پر جو ہے میرے اندازے کے مطابق، میں چونکہ لائر بھی ہوں، 1/4 جو ہیں آپ کے تو قیدی اسٹریٹ اوے جو ہے وہ بے قصور ہیں، اور ان کا قصور غربت ہے۔
کہ وہ جو ہے ان کے اوپر جھوٹے مقدمات ڈال دیے جاتے ہیں. 50% ایسے لوگ تھے جو میری ریسرچ کے مطابق کہ وہ ان کو مجبوری سے کرپشن کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. جائز حق میرے کوشچن کے مطابق جو کور کمانڈر جو اجلاس ہے وہ جو نہیں ہو پا رہا، آپ ان کو یہ تاکید کرنے کی کوشش کریں کہ اپنے فرض کو ٹائم سے نبھائیں. جی میں بالکل یہی کہہ رہا ہوں. ہم سب کے اندر پرابلم ہے. جتنا بڑا عہدہ ہے، اگر پاکستان یہ بیڑا غرق ہونے کی طرف جا رہا ہے، کون ذمہ دار ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بڑا تو رولر کوئی نہیں گزرا نا. اور ہمارے پاس ریفرنس بھی نہیں ہے اس سے بڑی. وہ کہتے تھے، فرماتے تھے کہ اگر فرات کے کنارے کتا بھی جو ہے وہ پیاسا مر جائے گا تو حکمران کا گریبان پکڑا جائے گا. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر دریا سامنے ہے اور وہ نہیں پی پا رہا پانی تو یہ بھی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. جبکہ رانا ثناء اللہ نے تھوڑا عرصہ پہلے میں سنی اور مجھے انتہائی دکھ ہوا کہ ایسے فرعونوں کو اللہ تعالیٰ نمٹے. وہ کہتے جی اگر کتا نہیں پی رہا تو اس میں ہمارا کیا غلطی ہے، وہ کتے کا مطلب. اس طرح کے لوگ جب آپ کے بیڑ کی کھال میں بیڑی آپ کو رول کریں تو پاکستان کا تو اللہ حافظ ہے. ان لوگوں کا 1% لوگوں کا تو کچھ نہیں جانا. سوچنے کی بات تو ہمارے اداروں کو ہے، ہماری جوڈیشری کو ہے، عام آدمی کو ہے، جس کی محنت سے پیسے پاکستان چلتا ہے. بالکل صحیح.